بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارکنان تبلیغ کے لیے مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مفید باتیں اور اہم ہدایات۔ محترم اور معزز سامعین کرام، یہ ایک مختصر سا بیان ہے جس میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کارکنان تبلیغ اور اس کے ذمہ دار حضرات اور امیر حضرات، بلکہ کہہ لیجیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے تمام حضرات کو اہم نصیحتیں اور اہم ہدایتیں کی ہیں۔ لہذا تمام کام کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان نصیحتوں اور ان ہدایت کو سمجھیں اور اسی کے مطابق کام کریں، ورنہ بہرا روی کا، اسی طریقے سے گمراہی کا اندیشہ ہے، اختلاف اور انتشار کا اندیشہ ہے۔ کہتے ہیں اپنے کو بڑوں کے مشوروں کا پابند رکھیے اور امت کے بڑوں پر اعتماد کیجیے، ورنہ بڑی گمراہی کا خطرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کا ایک اصول یہ ہے، ہمارے کام کا ایک اصول یہ ہے کہ آزاد روی اور خود رائے نہ ہو، کہ جو کام کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنے لگے اور خود رائے نہ دینے لگے، بلکہ اپنے کو ان بڑوں کے مشوروں کا پابند رکھو جن پر دین کے بارے میں ان اکابر مرحوم نے اعتماد ظاہر کیا، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق معلوم اور موسوم ہے۔ یعنی اکابر کو، اپنے آپ کو جو ہے اکابرین کے مشورے کا پابند رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا عام معیار یہی تھا کہ وہ انہی اکابر پر زیادہ اعتماد کرتے تھے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعتماد فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں وہ حضرات زیادہ قابل اعتماد سمجھے گئے جن پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اعتماد ظاہر کیا، فرمایا تھا۔ دین میں اعتماد کے لیے بہت تیقظ کے ساتھ انتخاب ضروری ہے، ورنہ بڑی گمراہی کا بھی خطرہ ہے۔ تو لہذا کام کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے بڑوں کے مشورے کا پابند رہنا چاہیے اور بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنی طرف سے خود رائے اور اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری کہتے ہیں کہ علماء کی نگرانی اور تنبیہ کی ضرورت کا احساس۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت تک اپنی طرف سے اطمینان نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو بالکل مطمئن نہیں سمجھا کہ بھائی میرا تو کام ہو گیا، میں نے تو اچھا کام کر دیا، اپنی طرف سے اطمینان کا اظہار نہیں کیا اور نفس کے محاسبے اور نگرانی سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ جس قدر لوگوں کا رجوع بڑھتا رہا، اپنی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور خائف ہوتے گئے۔ جتنے زیادہ لوگ جو ہے جڑتے گئے تو اپنے آپ اور زیادہ ڈر پیدا ہونے لگا حضرت کے دل میں، اور احتساب نفس کا کام بڑھاتے رہے، یعنی اپنا جو ہے احتساب کرنے لگے۔ بعض اوقات اہل حق اور اہل بصیرت کو بڑی لجاجت اور عاجزی سے اس طرح متوجہ فرماتے کہ وہ جو ہے، وہ لوگ جو ہے یعنی اکابرین اور علماء حضرات، کہ وہ مجھ پر یعنی آپ پر نظر رکھیں، اگر کہیں عجب اور کبر کا شائبہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔ یعنی مولانا الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے نظر رکھیں، اگر میرے اندر جو ہے کہیں آپ کو عجب، کبر، بڑائی کا اندیشہ نظر آئے، شائبہ نظر آئے تو مجھے متنبہ کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم کو ایک خط تحریر کرتے ہوئے فرمایا کہ عزیز محترم حضرت شیخ الحدیث اور حضرت المحترم حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام اتنا وسیع ہو گیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب اس کی روز افزوں ترقی اور مقبولیت کو دیکھ کر میں اپنے نفس سے بالکل مامون نہیں ہوں کہ وہ کہیں عجب اور کبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جتنا پھیلا ہے میں مامون نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں، بلکہ مجھے جو ہے اندیشہ ہے کہ کہیں کبر، بڑائی اور تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ لہذا آپ جیسے اہل حق کی نگرانی کا میں سخت محتاج ہوں۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نگرانی کا سخت میری نگرانی کرے، اور اپنی نگرانی کا آپ حضرات مجھے ہر وقت محتاج خیال کریں کہ اس میں کی خیر پر مجھے جمنے کی تاکید فرما دیں، اور اس میں کہ شر میں مجھے جھنجھلاہٹ سے منع فرما دیں۔ تو دیکھیے اتنا بڑا آدمی جو ہے کہہ رہا ہے، تو جو کام کرنے والے ہیں اس وقت، تو ان حضرات کو بھی جو ہے اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے بالکل آزاد نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو ہمارا جو ہے مرتبہ بہت اونچا ہو گیا ہے۔ ہر وقت جو ہے اپنی اصلاح کے لیے جو ہے اپنے اکابرین کی اور بڑوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ کے قیام میں ایک دوست کے یہاں عصر کی وقت چائے کی دعوت تھی۔ پاس کوئی مسجد نہ تھی، ان کی کوٹھی میں ہی
نماز با جماعت کا سامان ہوا، خود کھڑے ہو کر اذان دی، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رک کر کے فرمایا، بھائیو ایک ابتلا یعنی آزمائش میں گرفتار ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال لے۔ جب سے میں یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں اور مجھے یہ خطرہ پیدا ہونے لگا ہے کہ مجھ میں اعجاب نفس اور تکبر نہ پیدا ہو جائے، میں بھی اپنے کو بزرگ نہ سمجھنے لگوں۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس ابتلا سے بسلامت نکال لے، آپ بھی میرے حق میں دعا کریں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ مجھے جو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میں اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھنے لگوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نہ لگوں اور میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ آج جو ہے ہم مختصر سا کام کر کے، تھوڑا وقت دے کر کے اس کام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ہو گئے، اسی طریقے سے ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، ہم بزرگ ہو گئے، ہم ولی ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو جو کام کرتے وہ بھی چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کہیں میں اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھنے لگوں، تو بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس ابتلا سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس ابتلا سے اور اس آزمائش سے نکال لیں۔ آگے کہتے ہیں کہ میرے اعمال کی نگرانی کرو، میں غلطی کروں تو مجھے ٹوکو۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا کہ میری حیثیت ایک عالم مومن سے اونچی نہ سمجھی جائے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے اسلامی جماعتیں ہیں وہ اپنے اکابرین کو بہت اونچا سمجھنے لگتی ہیں، یا جس طریقے سے پہلی امتوں میں ہوا، اپنے اکابرین کو، اکابر علماء کو انہوں نے جو ہے بہت اونچا درجہ دے دیا۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری حیثیت ایک عالم مومن سے اونچی نہ سمجھی جائے، صرف میرے کہنے پر عمل کرنا بددینی ہے، یعنی اگر اس وجہ سے تم عمل کر رہے ہو کہ میں نے کہا ہے تو یہ بددینی ہے۔ میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب اور سنت پر پیش کر کے اور خود غور و فکر کر کے اپنی ذمہ داری پر عمل کرو۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ دیکھو قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا غلط ہے، اگر مطابق ہے تو اس کو جو غور و فکر کرو اس معاملے میں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو۔ میں تو بس مشورہ دیتا ہوں، کہتے ہیں میں تو مشورہ دے رہا ہوں، کوئی میرا بات کوئی ایسی نہیں ہے، لہذا اگر میرے کہنے پر تم عمل کر رہے ہو دین پر تو یہ بددینی ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، تم میرے سر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم نے میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم سب میرے اعمال کی نگرانی کیا کرو۔ میرے بھائی، اپنے دوستوں سے بڑے اصرار اور الحاح سے یہ درخواست ہے کہ وہ میری نگرانی کرے، جہاں غلطی کروں وہاں ٹوکیں اور میرے رشد و سداد کے لیے دعائیں بھی کریں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہ تو ہمیں جو ہے انہی باتوں کو جو ہے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، ہے نا۔ آگے کہتے ہیں میرے احوال پر نظر رکھیے اور ٹوکنے کی بات پر ٹوکیے۔ بعض خدام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں، یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ سے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھیے، جو بات ٹوکنے کی ہو اس پر ٹوکیے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جو امیر المومنین ہیں اپنے یعنی رتبے میں اعتبار سے بھی، یا جو ہے جو نیچے ہیں ماتحت ہیں، امیر المومنین نہیں ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو عبیدہ اور اے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ٹوکیے اس پر۔ فرماتے ہیں وقت کے مشائخ اور بزرگوں سے نیاز مندانہ تعلق رکھنے کا فائدہ۔ فرمایا کہ اس دینی کام یعنی دینی تبلیغ اور اصلاح امت کی تحریک کی طرف مجھے متوجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ ایسی خصوصیات حاصل تھی کہ جن بعض اکابر کو میرے اس کام کے متعلق پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کچھ شکوک اور شبہات بھی پیدا ہوئے تو انہوں نے میری وجہ سے سکوت اختیار کیا اور اپنے اختلاف رائے کو ظاہر نہیں فرمایا۔ میری یہ خصوصیات ہیں، ایک تو یہ کہ میری نیاز مندی کا تعلق اپنے زمانے کے سبھی بزرگوں سے رہا ہے اور الحمدللہ سب کی عنایت اور سب کا اعتماد مجھے حاصل رہا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے، تو ہمیں کام کرتے ہوئے اس وقت بھی اپنے جو اکابر ہیں، علماء بزرگ ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے بالکل ہمیں بے نیاز نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق سب سے رہا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے میرے اس کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نصرت بھی کی ہے، بزرگوں سے رہا اور الحمدللہ سب کی عنایت اور سب کا اعتماد حاصل رہا۔ دوسرے ہے کہ میرے والد ماجد ایک عالی مرتبہ اور متفق علیہ بزرگ تھے اور باہم بہت سے اختلافات رکھنے والے اہل دین کے مختلف طبقے ان پر متفق تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا خاندان ایک خاص اثر اور عزت و وجاہت رکھنے والا خاندان تھا،
تو اس وجہ سے جو ہے مجھے اس کام میں بہت ساری تائیدیں ملی ہیں۔ تو اس کی یہ پہلی جو بتائی ہے کہ اکابرین علماء مشائخ سے جو ہے میرا تعلق رہا ہے اور ان کا اعتماد مجھ پر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے کامیابی ملی ہے۔ فرماتے ہیں علماء اور مشائخ کی قدردانی اور احسان شناسی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب عمر میں چھوٹے، رشتے میں بھتیجے اور آپ کے شاگرد ہیں۔ ان کے نام میں خط لکھ کر تحریر فرماتے ہیں کہ موجب مسرت و عزت ہوا کہ عزیز کی تشریف آوری کا بے حد اشتیاق ہے۔ اگر بقول آپ کے میں حضرت ہوں تو آپ ماشاءاللہ حضرت گر ہیں، یعنی مولانا زکریا کو کہہ رہے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ نکمے اور ناکارہ کو کون پوچھتا اگر آپ کی توجہ اور کرم نہ ہوتا۔ حضرت مولانا خلیل احمد کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے الطاف و اکرام فرمایا، یا پھر شیخ جی نے اظہار تعلق کیا، اور یہ سب آپ ہی حضرات کا طفیل ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا جس قدر اشتیاق ہے، اسی قدر خیال ہے کہ سامنے ہونے سے میری گندگیاں اور ظاہر ہوں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آئے گے تو میری گندگیاں، میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ ظاہر ہوں گی، مگر اسی امید سے پر جی چاہتا ہے کہ آپ جیسوں کی مجالست اور ہم نشینی سے شاید اپنی بھی کچھ اصلاح ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے بڑے بھی ہیں یا بالکل علماء ہیں، ہمارے ہم عمر بھی ہیں، تو ان سے جو ہے اصلاح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل کام کرنے لگے تو ہم نبی والا کام کر کے وہی عہدہ اور وہی رتبہ ہمیں ملنے لگا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس تبلیغ کے بوجھ کو بھاری سمجھتے ہوئے بطور اضطرار آپ کی خدمت میں دعا اور ہمت کا سائل ہو کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز، اس میں شک نہیں کہ آپ کی ہر طرح کی ہمت اور ہر طرح کی شرکت اس کے فروغ کا سبب ہے۔ تمہاری اس ہمت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بندے ناچیز کو اس تبلیغ کے اصول قرار دینے اور تجویز کرنے میں آپ کی صحبت کو بہت زیادہ دخل ہے۔ حق تعالیٰ مجھے آپ کے شکر کی توفیق بخشے۔ اللہ کو منظور ہوا اور جیسے کہ آثار ہیں کہ تبلیغ فروغ پرستی انشاءاللہ تمہاری تصانیف اور فیوز ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب اور عجم کو سیراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ میری اس دعا سے ضرور اور مدد کیجیے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اس میں جو اہم بات کہی، مولانا جو زکریا صاحب کے پاس خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہماری ساتھ جو ہے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کے جو ہے فروغ میں جو ہے حصہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے پھیلے گا اور آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ کی جو تصانیف ہیں، اس سے جو ہے عرب اور عجم سیراب ہوں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ اور چنانچہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ کام خوب پھیلا، اور مولانا زکریا صاحب کی جو کتاب ہے فضائل اعمال اور جو اس کے متعلق نصاب ہے، وہ جو ہے اتنا پھیل چکا ہے، تمام تبلیغ والے اس کو پڑھتے ہیں، تو عرب اور عجم تمام دنیا کے لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں سارے کام کے ساتھ اپنی فکر اور اپنے اوپر خطرہ۔ فرمایا کہ مجھے اپنے اوپر استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کا خوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خوف عین ایمان ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اپنے اوپر نفاق کا خوف مومن ہی کو ہوتا ہے، کہ اپنے اوپر کہیں منافق تو نہیں ہوگا، جیسے کہ حضرت حنظلہ نے کہا تھا، تو مومن ہے تبھی اپنے اوپر نفاق کا خوف ہوتا ہے، اگر مومن نہیں ہے تو اسے کیا نفاق کا خوف۔ مگر جوانی میں خوف کا غلبہ اچھا ہے، جوانی میں خوف ہو تو یہ اچھا ہے، اور بڑھاپے میں حسن ظن باللہ اور رضا کا غلبہ اچھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حسن ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ فرمایا ہاں صحیح ہے۔ تو اتنی بات ہے کہ اپنے اوپر جو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان کہیں جو ہے خطرے میں تو نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ جو ہے مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ منافق ہونے کی اس طریقے سے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اپنی تہی دستی اور بے بضاعتی کا یقین ہی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ اپنی تہی دستی کا یقین ہی کامیابی ہے۔ کوئی بھی اپنے عمل سے کامیاب نہ ہوگا، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے جاؤں گا۔ تو لہذا دیکھیے، یہ حدیث پڑھ کر جو ہے مولانا خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلا دیا۔ یہ کتنی اہم بات کہی۔ اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل کی ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بے بضاعت سمجھنا چاہیے، اپنے عمل پر جو ہے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہم کام کر رہے ہیں، کام کرنے والے حضرات سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور
کوئی شخص جو ہے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام کا یہ پوچھا جب، اور یہ کہہ کر کے مولانا خود بھی رونے لگے اور جو ہے دوسرے حضرات بھی رونے لگے۔ تو دیکھیے ہمیں جو ہے ان نصیحتوں کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اکابر علماء کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی بات کی اصلاح کو کہیں تو اس کو اصلاح کے لیے سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے، نہ کہ ان کو یہ سمجھے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں، کام کی مخالفت کر رہے ہیں، سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔